بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے وہاں ہوتی ہیں۔ اسلام میں بیٹیوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بیٹیاں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں وہیں والدین کے لیے جہنم سے نجات کا باعث اور جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں و زمین کی سلطنت و بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ گو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا نظام قائم کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ نہ ہی مرد عورت کے بغیر مکمل ہے اور نہ ہی عورت مرد کے بغیر مکمل ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے برعکس سوچتے ہیں اور اپنا اظہار کرتے ہیں۔ جب کہ کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیوں سے جھوم اٹھتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، مگر جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پورے خاندان میں خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور سب کے ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی کی موت واقع ہوئی ہے۔ کئی خاندان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس معاملے پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس سب کا قصوروار اپنی ہی بیوی کو گردانتا ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان رحمتوں کے ساتھ کبھی بھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس باپ کی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، آداب سکھائے اور اچھی تعلیم فراہم کرے، جب تک وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں یا باپ ان بیٹیوں کے ساتھ رہے تو یہ بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کروائیں گی۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور جب یہ پھول دوسرے چمن میں بھی اگتا ہے تو وہ چمن بھی خوبصورت اور خوشبو سے مہکتا ہے۔ آج کی اس مادہ پرستی کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں باپ پر بوجھ ہیں، جبکہ ان کا خرافاتی ذہن ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں رحمت برستی رہتی ہے، اور بیٹی جب خاندان میں ہوتی ہے تو دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بھائی کے لیے سچی اور مخلص دوست بن کر رہتی ہے، ماں کا بازو بن کر رہتی ہے، بیوی بن کر ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہوتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اس کا رتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خدا جنت کو لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے میرا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کی طرح اپنی بیٹیوں کی پرورش بھی بڑی دھوم دھام سے کرنی چاہیے، انہیں اچھے آداب سکھانے چاہیے، انہیں بہترین تعلیم فراہم کرنی چاہیے تاکہ بیٹی آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے۔ ہمیں بیٹی کی پیدائش پر مغموم نہیں ہونا چاہیے بلکہ فخر سے یہ کہنا چاہیے کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں بڑی ہو کر دوسرے کا اثاثہ بنتی ہیں اور انہیں تعلیم وغیرہ فراہم نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی یہ سوچ بھی منفی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی بیٹی کو دوسروں کا اثاثہ سمجھ کر تعلیم فراہم نہیں کریں گے تو دوسرا اپنی بیٹی کو جو ہماری بہو بنے گی کیوں کر تعلیم دے گا، اور ہم کیسے یہ کہہ سکیں گے کہ ہماری بہو کتنی تعلیم یافتہ ہے۔ زمانہ جہالت کی طرح آج بھی عورت ظلم و ستم کی چکی میں پسی ہوئی ہے اور لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگرچہ مختلف ممالک میں عورت کی عزت اور تکریم
اور انہیں حقوق دلانے کے لیے بہت سارے قوانین بنائے ہیں، وہیں ان قوانین کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں۔ روز اول سے اسلام نے عورت کے مذہبی، سماجی، معاشرتی، قانونی، آئینی اور انتظامی کردار کا نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ جملہ حقوق کی ضمانت بھی فراہم کی ہے۔ جہاں تک معاشرے میں خواتین کے کردار کا تعلق ہے تو یہ ایک حقیقت عیاں ہے کہ دنیا کی نصف سے زائد آبادی عورتوں پر مشتمل ہے، اور بقائے نسل انسانی کے لیے بچوں کی تربیت اور نگہداشت کے لیے اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت جیسے اہم افعال کے لیے عورت کا کردار بحیثیت ماں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی عورت دنیا کی بقا کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کے احترام کا خیال رکھیں اور انہیں بہترین تربیت فراہم کریں۔ اگر یہ ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو پورا معاشرہ دیندار بن جاتا ہے۔ اگر عورت باکردار ہوتی ہے تو اولاد بھی باکردار ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر عمل کر کے اپنی بیٹیوں کو عزت و اکرام دیں اور خود کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ایک شخص کے ہاں سے بیٹیاں تھیں، ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو یقیناً بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ مبادا پھر لڑکی پیدا ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی کچھ فہمی پر غور فرمائیے، بلا بیٹیاں پیدا ہونے میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی وجہ سے اس پر جہنم کی سزا لاگو ہو گئی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اسے پکڑا اور کھینچ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی بیٹی وہاں کھڑی تھی۔ اس نے فرشتوں کو اسے جہنم میں لے جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو کہ اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ جس دروازے پر جاتے وہیں بیٹی آڑے آ جاتی تھی۔ جب فرشتے اسے 7ویں دروازے کی طرف لے چلے تو اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اس دروازے پر میرے لیے کون رکاوٹ بنے گا؟ اب اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی انتہائی پریشان اور خوف و دہشت کے عالم میں تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بھی بیٹی ہی عطا فرما۔ معزز سامعین کرام، یہ تھی بیٹی کی خدا کی رحمت ہوتی ہے اور بیٹیوں کا مقام، اور بیٹیاں ہمارے لیے دنیا میں باعث سے رحمت اور آخرت میں باعث سے نجات بن جاتی ہیں۔ آج جو لوگ بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں اور بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عبرت کا باعث ہے کہ خدا را بیٹی کو نحوست کا ذریعہ مت سمجھیں، ان کو اہمیت دیں اور ان کو، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور وہ عورت خوش نصیب ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنے کی، ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ